بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحجب بھی، حجب کا بیان۔ حجب کی لغوی تعریف۔ حجب کے لغوی معنی ہے روکنا۔ کیا معنی؟ روکنا۔ اور حجب کی اصطلاحی تعریف یعنی کسی متعین وارث کا دوسرے قریبی وارث کی وجہ سے کل یا بعض میراث سے محروم ہو جانا۔ میں آگے مثال دوں گا تو پھر وہاں پر یہ تعریف مزید منقح ہو کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آئیے دو چار بنیادی اور اصطلاحی بات سمجھتے ہیں۔ حاجب کے معنی آتے ہیں روکنے والا، قریبی یا قوی رشتہ دار۔ حاجب کے معنی روکنے والا، اس میں فاعل ہے قریبی یا کوئی قوی وارث رشتہ دار۔ محجوب، محجوب کہتے ہیں کہ وہ وارث اور وہ رشتہ دار کہ جس کا کل یا بعض حصہ روک دیا گیا ہو۔ آگے مثال میں دوں گا، وہاں پر آپ بہت اچھی طرح سے بات سمجھ جائیں گے۔ پھر حجب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حجب نقصان، نمبر دو حجب حرمان۔ حجب نقصان کسے کہتے ہیں؟ تو حجب نقصان کی تعریف یہ ہے کسی وارث کا دوسرے وارث کو اس کے زیادہ حصے سے کم حصے کی طرف منتقل کرنا۔ جیسے شوہر کا کل حصہ نصف ہے لیکن اولاد کی موجودگی میں شوہر کا حصہ نصف سے ربع کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ حجب نقصان صرف 5 افراد پر جاری ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شوہر، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 ماں، نمبر 4 پوتی، نمبر 5 اللاتی بہن۔ آج کا جو سبق مجھے سمجھانا تھا تو آج کے سبق کا خلاصہ میں 2 منٹ 6 سیکنڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیے عبارت کو ایک بار دیکھتے ہیں، پھر ترجمہ کریں گے، پھر عبارت کا مطلب سمجھیں گے، پھر اس کے بعد مثال سے مزید اچھی طرح سے آپ حضرات کو سمجھایا جائے گا۔ اب عبارت پڑھتے ہیں ہم اور آپ بلیک بورڈ میں عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحجب بھی۔ الحجب على نوعین حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم وذلك ل5 نفر للزوجین والام وبنت الابن والاخت لاب وقد مر بیانہ۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ ترجمہ: حجب کا بیان۔ باب الحجبی کا معنی حجب کا بیان۔ حجب کی 2 قسمیں ہیں۔ الحجب علی نوعین، حجب کی 2 قسمیں ہیں۔ حجب 2 قسموں پر منقسم ہے۔ حجب نقصان، نمبر 1 حجب نقصان، وہ کیا ہے؟ اور وہ زیادہ حصے سے روک کر کم حصے کی طرف منتقل کرنا، پہنچا دینا۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ وَهُوَ حَجْبٌ، اور وہ روک دینا، عن سہم، ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف۔ تو ایک حصہ عن سہم، یہاں پر ہم ترجمہ اس طرح سے کریں گے وَهُوَ حَجْبٌ عن سہم، زیادہ حصے سے روک کر الی سہم، کم حصے کی طرف منتقل کر دینا، پہنچا دینا۔ اچھا، اس کے بعد وَذَلِكَ لِخَمْسَةِ نَفَرٍ، اور یہ یعنی حجب نقصان جاری ہوتا ہے، یا اس کو اس طرح سے بھی کر لیجئے، حجب نقصان 5 افراد کے لیے ہے۔ حجب نقصان 5 افراد پر جاری اور طاری ہوتا ہے۔ اچھا، وہ 5 افراد کون ہیں؟ للزوجین، زوجین، نمبر 1 اور 2 زوجین، میاں بیوی، والامی، نمبر 3 ماں، وبنت الابن، نمبر 4 بیٹی، والاختی، نمبر 5 بہن، لابن، والاخت لابن، باپ شریک بہن، اس کو اللاتی بہن بھی کہتے ہیں۔ وقد مر بیانہ، اور اس کا بیان گزر چکا ہے۔ کس کا بیان گزر چکا ہے؟ یعنی یہ 5 وارث حجب نقصان میں جو نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی کل حصے سے بعض حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل مر بیانہ، گزر چکی ہے۔ کہاں گزری ہے؟ ان کے احوال کے بیان میں۔ وہ کیا تفصیل ہے تو وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔
सबक को एक बार फिर से समझ लीजिए। हजब की तारीफ आपके सामने आ चुकी है, लुग़वी तारीफ भी आ चुकी है, इस्तिलाही तारीफ भी आ चुकी है। हजब की दो किस्में हैं, हजब नुकसान, हजब हिरमान। हजब नुकसान किसको कहते हैं? कहते हैं कि ज़्यादा हिस्से से रोक करके कम हिस्से की तरफ मुंतकिल कर देना। और ये कुल 5 वारिस वारिस हैं, 5 अफराद हैं कि जिन पर हजब नुकसान जारी होता है। नंबर 1 शोहर, नंबर 2 बीवी, ज़ौजैन, मियाँ बीवी दोनों आ गए। नंबर 3 माँ, नंबर 4 बिनतुल इब्न यानी पोती, नंबर 5 वल उख्तु लियाबिन अल्लाती बहन। तो अब आइए मैं आपको नक्शा के ज़रिए से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इनका कुल हिस्सा जो होता है उससे मुंतकिल होकर के बाज़ हिस्से की तरफ आते हैं। हजब नुकसान में यही होता है। इस्तिलाही तारीफ़ में आपको यही अभी समझाया गया और बतलाया गया कि कुल हिस्से से बाज़ हिस्से की तरफ मुंतकिल होना। तो अब तरतीब वार में लिज़्ज़ौजैन में सबसे पहले कौन मैंने बताया था? तो सबसे पहले मैंने बताया था शोहर। तो अब देखिए नक्शे में ब्लैक बोर्ड, मैंने ब्लैक बोर्ड में नक्शे का उन्वान कायम किया है, हजब नुकसान की तमाम सूरतें। फिर उसके बाद मैंने लिखा है हजब नुकसान सिर्फ 5 अफराद यानी वारिसीन के लिए होता है। नंबर 1 शोहर, नंबर 2 बीवी, नंबर 3 माँ, नंबर 4 पोती, नंबर 5 अल्लाती बहन। तब हर एक को हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड में आप एक मिसाल देख रहे हैं। मैयत का नाम है फातिमा। मैयत के वारिसीन में सिर्फ शौहर है। अब आपको मुझे ये समझाना है कि शौहर का कुल हिस्सा कितना होता है और हज्ब की वजह से बाद में कितना हिस्सा हो जाता है। तो पहली मिसाल में देखिए मैयत का नाम फातिमा है, उसके नीचे वारिसीन में सिर्फ शौहर है। तो सिर्फ शौहर है वारिसीन में, तो उसका कितना हिस्सा है? आप देख रहे हैं शौहर के नीचे निस्फ लिखा हुआ है। अब आप मिसाल नंबर 2 में देखिए, मैयत का नाम फातिमा है और वारिसीन में कौन है? शौहर। फिर उसके बाद और वारिस में कौन है? उसकी बेटी। शौहर को मैंने क्या दिया? रुबू दिया। बेटी को मैंने क्या दिया? निस्फ दिया। बेटी को आपने निस्फ क्यों दिया मुफ्ती साहब? इसलिए दिया है कि इसलिए मैंने निस्फ दिया कि जब सिर्फ बेटी हो तो इस सूरत में बेटी को निस्फ मिलता है। अब असल मुझे समझाना क्या है? वो ये समझाना है कि शौहर को यहाँ पर रुबू मिल रहा है। पहली मिसाल में, मिसाल नंबर 1 में शौहर को निस्फ मिल रहा था, तो ये शौहर का कुल हिस्सा था। शौहर का कुल हिस्सा था निस्फ, यानी फातिमा की कुल जायदाद में से आधी की आधी जायदाद कौन ले लेगा? शौहर। कब लेगा? जबकि शौहर तने तनहा, उसके साथ बेटा बेटी वगैरह कोई औलाद ना हो। ये शौहर का कुल हिस्सा हुआ। लेकिन अब मुझे हजबे नुकसान आपको समझाना है। तो मिसाल नंबर 2 में देखिए कि शौहर का हिस्सा रुबू हो गया। निस्फ का माना होता है कुल जायदाद का आधा मिल जाना, और यहां पर रुबू मिल रहा है शौहर को। क्यों रुबू मिल रहा है? इसलिए कि शौहर के साथ फातिमा की बेटी भी है, तो शौहर के साथ फातिमा की औलाद है। तो यहां पर अब शौहर का जो कुल हिस्सा निस्फ था, तो उससे कुछ कम होकर के रुबू की तरफ मुंतकिल हो गया। यही है हजबे नुकसान। और मैंने बताया आपको हाजिब कहते हैं कुल या बाज हिस्से से रोकने वाला। तो इस माना कर अगर आप देखेंगे तो बेटी बाप के लिए हाजिब होगी, इस माना कर कि असल तो शौहर का हिस्सा निस्फ था, जैसा कि मिसाल नंबर 1 में आप देख रहे हैं। अब चूंकि वारिसीन में बेटी का इजाफा हुआ, तो बेटी ने अपने बाप को यानी फातिमा के शौहर को उसके कुल हिस्सा निस्फ से खींच करके उस कम हिस्से की तरफ रुबू की तरफ ले आया। कौन लाई? बेटी लाई। तो बेटी हाजिब हुई इस माना कर, और किसका हिस्सा रोका गया? शौहर का हिस्सा, फातिमा के शौहर का हिस्सा। तो इस एतबार से फातिमा का जो शौहर है वो महजूब हुआ। तो हाजिब और महजूब जो मैंने आपको शुरू में समझाया, तो उसकी भी मिसाल एक एतबार से यहां पर मौजूद है। तो अब मिसाल नंबर 2 में आप देख रहे हैं शौहर को रुबू मिल रहा है। यही है हजबे नुकसान। नुकसान हुआ। अगर बेटी ना होती तो जिस तरह से पहली मिसाल में आप देख रहे हैं शौहर को आधी जायदाद मिल रही थी, आधा कुल का कुल में से आधा मिल रहा था, लेकिन बेटी आ गई, अब आधा नहीं मिलेगा बल्कि एक पाव, रुबू कहते हैं चौथा हिस्सा, एक पाव मिल रहा है। तो ये है शौहर के हजब नुकसान की मिसाल। और अभी किताब में क्या आपको समझाया गया कि हजब नुकसान 5 अफराद पर जारी होता है, तो उसमें से एक आपके सामने आया। नंबर 2 ज़ौजैन में शौहर का तज़किरा हुआ, नंबर 2 बीवी। अब आप
بلیک بورڈ میں مثال دیکھیے، زید کا انتقال ہوا، میت کا نام زید ہے، اس کی صرف بیوی ہے، تو اس صورت میں بیوی کا کل حصہ کتنا ہے؟ ربع ہے، تو یہی اصل حصہ ہے بیوی کا ربع۔ اب مثال نمبر 2 میں دیکھیے کہ میت کا نام زید ہے اور وارثین میں بیوی ہے اور بیٹی ہے، بیوی کو سمن ملا اولاد کی وجہ سے اور بیٹی کو نصف ملا۔ اب یہاں پہ یہ جو بیوی کو سمن مل رہا ہے نا، یہی ہے حجب نقصان کی مثال۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ بیوی کو ربع مل رہا تھا پہلی مثال میں، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں بلیک بورڈ میں، ربع کا معنی ہوا کہ کل جائیداد کے 4 حصے کیے جائے، اس میں سے ایک حصہ بیوی کے نام کر دیا جائے، یعنی 1 پاؤ حصہ مل رہا تھا۔ کب مل رہا تھا؟ جبکہ بیوی تنہا تھی۔ لیکن دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کے ساتھ اولاد بھی موجود ہے، بیٹی، تو اب بیوی کا حصہ جو کل ربع تھا وہ ربع سے سمن کی طرف لوٹ آیا۔ سمن کہتے ہیں ربع کا بھی بہت کم حصہ، یعنی 4 حصے میں سے ایک حصہ ربع ہوا۔ اب وہ 4 حصے نہیں بلکہ اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، 8 ٹکڑے کیے جائیں گے، 8 حصوں میں سے ایک حصہ جس کو سمن کہتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر 1 پاؤ مل رہا تھا اور یہاں پر ½ پاؤ مل رہا ہے، 4 میں 1 روپے مل رہا تھا، اب یہاں پر 8 روپے میں سے 1 روپے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ، اور سمن کی صورت میں 8 حصوں میں سے ایک حصہ، تو یہاں پر کم ہو گیا۔ یہی ہے حجب نقصان۔ مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اب دیکھیے حجب نقصان اور کن وارثین پر جاری ہوتا ہے؟ نمبر 3 میں ماں۔ تو ایک مثال دیکھیے، میت کا نام زید ہے تو ماں کا کل حصہ کتنا ہوتا ہے؟ یا تو ثلث الکل ہوتا ہے یا ثلث الباقی ہوتا ہے، یا مطلق یوں کہیے کہ ماں کا کل حصہ ثلث ہوتا ہے۔ اب ایک مثال دیکھیے، مثال نمبر 1 میں میت زید ہے، اس کی وارثین میں صرف ماں ہے، اس کا حصہ کتنا ہوا؟ کل ثلث الکل ہوا، یہ ماں کا اصل حصہ ہے۔ مثال نمبر 2 میں دیکھیے، ماں ہے، اس کے ساتھ بیٹا ہے، یا اگر ماں کے ساتھ 2 متعدد بھائی بہن کوئی بھی ہوتے، اللہ تی بھائی بہن کوئی بھی ہوتے، تو اس صورت میں ماں کو سدس ملا، جیسا کہ یہاں پر بیٹا کی صورت میں سدس مل رہا ہے، تو ماں کو سدس ملا اور بیٹا کو اسبا بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیے جب ماں تنہا تھی تو زید کی کل جائیداد کے 3 حصے کر کے ایک حصہ پورا ماں کو مل رہا تھا، 1/3۔ اب جب ماں کے ساتھ بیٹا آ گیا تو اب ماں کو ثلث نہیں ملے گا بلکہ سدس ملے گا۔ ثلث کہتے تھے 1/3 اور سدس 3 میں کا 1 ثلث ہوا، اور یہاں پر 6 میں سے ایک حصہ، تو بہت زیادہ کم ہو گیا نا۔ یہی ہے حجب نقصان، کہ ماں کا کل حصہ تو ثلث تھا، لیکن اولاد کی وجہ سے یا متعدد بھائی بہنوں کی صورت میں ماں کو سدس کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، تو یہی ہے حجب نقصان۔ تو کتنی مثالیں ہوئی؟ 3 مثالیں ہوئی۔ کیا مطلب 3 مثالیں کی؟ یعنی کتاب میں جو کہا گیا کہ یہ حجب نقصان 5 افراد پر جاری ہوتا ہے، ان میں سے 3 افراد کا تذکرہ اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 4 میں ہے پوتی، بنت الابن، پوتی، اس کی مثال دیکھ لیجئے، میت کا نام زید ہے، وارثین میں صرف پوتی ہے، اس کا حصہ کتنا دیا میں نے؟ نصف دیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ زید کی کل جائیداد منقولہ غیر منقولہ میں سے آدھی جائیداد کا مالک کون بن جائے گی؟ اس کی پوتی بنے گی، نصف۔ دوسری مثال میں دیکھیے، پوتی ہے، اس کے بعد بیٹی ہے، تو پوتی کو دوسری مثال میں نے کیا دیا؟ سدس تکمیلۃ للثلثین، بیٹی کو نصف۔ تو آپ دیکھیے دوسری مثال میں سدس مل رہا ہے اور پہلی مثال میں نصف۔ نصف کا معنی آدھی جائیداد، سدس کے معنی آدھی جائیداد نہیں حضور، بلکہ کل جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک حصہ دیا جائے گا پوتی کو، تو اندازہ لگائیے سدس یہ کم حصہ ہوا ہے نا نصف کے بالمقابل، تو یہی ہے حجب نقصان۔ اب آئیے اللہ تی بہن۔ اللہ تی بہن، میت کا نام زید ہے، وارثین میں صرف اللہ تی بہن ہے، اس کا کل حصہ کتنا ہے؟ نصف۔ اچھا، دوسری مثال میں دیکھیے، اللہ تی بہن بھی ہے، ساتھ میں حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن کو نصف ملا، اللہ تی بہن کو سدس ملا۔ تو آپ غور کیجئے، پہلی مثال میں، پہلی صورت میں اللہ تی بہن کو نصف مل رہا تھا، مطلب زید کی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ میں سے آدھی جائیداد کا مالک اس کی اللہ تی بہن بن رہی تھی۔ لیکن جب اللہ تی بہن کے ساتھ حقیقی بہن آ گئی وارثین میں دوسری مثال میں، تو اب یہاں پر اللہ تی بہن کا کتنا حصہ ہوا؟ سدس۔ تو بتائیے، نصف زیادہ تھا نا، سدس کم ہے نا، تو اب یہی مطلب ہوا حجب نقصان کا، کہ کسی وارث کا کسی دوسرے قوی وارث کی وجہ سے
کل حصے سے بعض حصے کی طرف منتقل کر دینا حجب نقصان کہلاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ان 5 صورتوں میں یعنی ان 5 وارثین پر حجب نقصان جاری ہوتا ہے۔ تو پانچوں وارثین کی مثالیں آپ نے کل جو حصہ ملتا ہے وہ بھی اور بعض جو حصہ ملتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہرکیف آخر میں یہی کہوں گا کہ حجب نقصان صرف اور صرف 5 وارثین پر جاری ہوتا ہے، جن کی تفصیل نقشے کے ذریعے سے میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا۔ دعا کیجئے اللہ آپ کو اور مجھے اچھی طرح سے سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محنت کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔